الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ جناب صدر مجلس و معزز حکم صاحبان و مشفق اساتذہ اکرام و مہمانان گرامی اور دور دراز سے آئے ہوئے عزیز طلباء، آج کے سالانہ تقابلی انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے عقیدہ توحید اور اس کے توحید کے امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کے امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ صحیح عقیدہ ہی ملت اسلامیہ کی بنیاد اور دین اسلام کی اساس ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کروں۔ عزیزان گرامی، توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے ہر چیز کا رب، خالق، مالک اور رزق دینے والا ہے۔ اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یقیناً ان شرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور توحید اسماء صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں اور کامل صفاتوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ بات کتاب و سنت کی دلائل و براہین سے واضح اور مسلم ہے کہ بارگاہ الہی میں انسان کے وہی عمل مقبول ہوں گے جن کی آساس صحیح عقیدے پر ہوگی۔ صحیح عقیدے کے بغیر ہر اعمال بیکار ہے اور اللہ کے وعد کا کوئی درجہ نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو ایمان کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نیز فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اور ان لوگوں نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم کے بہت سی آیت اس مفہوم کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین، اس کے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس عقیدے کے خد و خال واضح ہوتے ہیں وہ اجمالی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت پر ایمان اور اس بات پر ایمان کی اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان 6 ارکان پر صحیح عقیدے کی اساس ہے جس کے استحکام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہے اور اپنے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیبی امور کی خبر دی اور جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سب کے سب انہی 6 بنیادی ارکان کی تفسیر اور ترجمانی کی ہے جو کتاب و سنت کے ذریعے کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنی مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کے جو اللہ پر، آخرت کے دین پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ نیز فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کی رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر، ان کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے نبی میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، ان بنیادی عقائد پر جو حدیث دلالت کرتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا وہ مشہور حدیث ہے جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا الایمان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان
ایمان لاؤ اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی وضاحت کرنے اور انسان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے کتنے نبی اور رسول کو بھیجے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور شیطان سے پرہیزگار کرے۔ عزیزان گرامی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں یہیں سے اپنا تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ بار تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایمان پر چلنے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے اور سیدھی راہ پر چلنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔